بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو غسل۔ سابقہ نشست میں ہم نے غسل ترتیبی کے بارے میں گفتگو کی اور اس نشست میں موضوع ہے غسل ارتماسی۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ غسل دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، ایک طریقہ ہے ترتیبی اور دوسرا ہے ارتماسی۔ غسل ترتیبی میں جسم کے حصوں کو کہ جن کا دھویا جانا غسل میں ضروری ہے ترتیب سے دھویا جائے گا۔ مثال کے طور پہ پہلے مرحلے میں سر اور گردن کو، اور اس کے بعد پورے سیدھے حصے کو، اور اس کے بعد پورے الٹے حصے کو یعنی بائیں حصے کو۔ غسل ارتماسی میں جسم پر پانی نہیں ڈالا جاتا بلکہ بیک وقت پورے جسم کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ بیک وقت پورا جسم دھویا جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈبونے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی طریقہ و تدریجاً آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک فرق ہے غسل ترتیبی میں اور ارتماسی میں۔ غسل ارتماسی کہ جو عام طور پہ اگر دیکھا جائے کہ جو عام اس کا طریقہ ہے اور سادہ طریقہ ہے کہ فرض کریں کسی دریا میں یا کسی سوئمنگ پول میں یا اگر گھر میں کسی کو کوئی ٹب ہے تو اس میں غسل ارتماسی کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ غسل ارتماسی تقریباً 3 طریقوں سے ممکن ہے، جن میں سے ایک طریقہ یہ کہ بیک وقت پورا جسم پانی میں ڈبویا جائے اور غسل کی نیت کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ارتماسی طریقے سے ہو لیکن ترتیب میں ہو، یعنی فرض کریں کہ ہم گھر میں باتھ ٹب میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی حوض میں ہیں اور پہلے ہم اپنا سر اور گردن جو ہے ارتماسی طریقے سے دھوئیں۔ مثال کے طور پر پانی کے نیچے چلے گئے اور نیت کی غسل کی، اور ذہن میں یہ ہے کہ اس وقت فقط میں اپنا سر اور گردن کا یہ حصہ دھو رہا ہوں۔ پانی کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد اس طرح سے اپنا سر باہر نکالا اور نیت کیا ہے کہ اپنے اس حصے کو میں نے ارتماسی طریقے سے دھویا ہے، یعنی ڈبو کے دھویا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں فقط اتنا حصہ دھویا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھے حصے کو اپنے ڈبویا اور پھر اس کے بعد الٹے حصے کو یعنی بائیں حصے کو ڈبویا۔ تو یہ غسل بھی ارتماسی غسل ہے، لیکن جسم کے اعضاء کو ترتیب سے ارتماسی غسل دیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ جو عام طور پر مشکل ہے وہ یہ کہ کہیں اگر بہت زیادہ مقدار میں پانی گر رہا ہو اور اتنی زیادہ مقدار ہو کہ ہم جب پانی کے نیچے جائیں تو بیک وقت ہمارے جسم کا سارا حصہ اس پانی میں اس طرح سے چلا جائے کہ سارے حصے میں پانی پہنچ جائے، اور یہ عام طور پر گھر کے شاور میں بھی پاسبل نہیں ہے۔ یہ جب ہو سکتا ہے کہ جب زیادہ مقدار میں شاورز لگے ہوں اور پریشر سے کہ کوئی بھی حصہ چھوٹا ہوا نہ ہو، کیونکہ شاور میں بعض دفعہ دھار یہاں پڑتی ہے بعض دفعہ دھار یہاں پڑتی ہے، لیکن اگر موٹی دھار کے ساتھ شاور کا پانی گر رہا ہے اور اس طرح سے گر رہا ہے کہ ہمارے پورے جسم کو اس نے کور کر لیا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ارتماسی غسل کا۔ لیکن عام طور پہ توضیح المسائل میں جس کا ذکر ہوتا ہے وہ طریقہ ہے کہ جو ممکن ہے کسی حوض یا سوئمنگ پول یا گھر کے باتھ ٹب وغیرہ میں کس طرح سے غسل ارتماسی کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اب ان 3 طریقوں میں سے پہلے طریقے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بیک وقت جسم کو پانی میں ڈبونا۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر سوئمنگ پول کے باہر ہیں یا دریا کے باہر ہیں اور اس طرح سے ڈائیو لگائیں، اور ڈائیو لگانے سے پہلے نیت کیا ہو کہ میں غسل جنابت یا غسل حیض یا نفاس جو بھی غسل ہے، چاہے وہ خواتین کا ہو چاہے وہ حضرات کا ہو، انجام دے سکتے ہیں۔ غسل کو معین کرنا ہے اور اس کے بعد پانی میں چلے جائیں۔ اب یہ پانی میں جانا اس طریقے سے ہو، یعنی پہلے سر جائے اور پھر اس طرح سے نکل آئیں، یا یہ کہ بالکل سیدھے ٹانگوں کے ذریعے سے جائیں۔ تو ایک موضوع کی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ غسل صحیح ہونے کی شرائط وہی ہیں کہ جو وضو صحیح ہونے کی شرائط ہیں، لیکن ایک شرط خصوصاً ایسی ہے کہ اس کا ذکر ضروری ہے، وہ یہ کہ وضو میں ضروری ہے کہ اعضائے وضو پہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے، لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ہے۔ بس اگر کوئی سوئمنگ پول کے باہر ہے تو زیادہ بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ وہ
اس طریقے سے جائے اور اس طرح سے نکل آئے. لیکن اگر ایسے ڈائریکٹ جائے ٹانگوں کے ذریعے سے تو بھی صحیح ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ضروری ہے کہ سوئمنگ پول کے وہ باہر ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے وہ سوئمنگ پول یا کسی دریا میں ہو. فرض کریں کہ ہم کسی سوئمنگ پول کے دریا میں یہاں تک ہیں اور اب ہم نے ارادہ کیا غسل ارتماسی کا, تو کیا اب کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے باہر نکلیں؟ تو اگر باہر تھے اور نیت کر کے پانی میں جائیں یہ بھی صحیح ہے, اور اگر ہم پہلے سے فرض کریں اتنے اتنے پانی میں ہیں اور اس وقت ہم نیت کر لیں اور نیت کے بعد ایک دفعہ اس طرح سے غوطہ لگائیں اور پانی کے نیچے چلے جائیں تو جس غسل کی نیت کی ہے وہ غسل ہو جائے گا. البتہ احتیاط یہ ہے کہ پاؤں زمین سے اس دوران چند لمحوں کے لیے اٹھا لیں تاکہ پانی بیک وقت تمام حصوں میں پہنچ جائے. اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم پہلے پانی کے نیچے چلے جائیں, اس کے بعد سر اتنا باہر نکالیں سر دھونے کی نیت سے, پھر اس کے بعد اس طرح چلے جائیں اور اس طرح سے کچھ حصہ باہر نکالیں اور نیت ہو سیدھا حصہ دھونے کی اور پھر الٹا حصہ دھونے کی, اور یہ طریقہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ پانی سے پورے باہر ہوں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے, البتہ بہتر ہے. اگر کچھ حصہ باہر ہو اور غسل انجام دیں تو یہ بھی صحیح ہے. آیا یہ جائز ہے کہ ہم پانی کے نیچے چلے جائیں اور اس دوران نیت کریں؟ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کچھ حصہ جسم کا پانی سے باہر ہو یہ احتیاط کے مطابق ہے. کچھ حصہ پانی سے باہر ہو غسل ارتماسی میں یہ احتیاط کے مطابق عمل ہے. اب اگر کوئی کسی کے لائف جیکٹ ہے یا کسی کے کوئی بیلٹ بندی ہوئی ہے یا کوئی چیز بندی ہوئی ہے ہاتھ میں یا انگوٹھی کوئی پہنا ہوا ہے, تو اس طرح سے غسل ارتماسی اسے کرنا ہے کہ نیت کے بعد وہ پانی میں چلا گیا, اب پانی میں ہی اس طرح سے انگوٹھی کو حرکت دے اور کوشش کرے کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پانی پہنچنا مشکل ہے اس طریقے سے پانی پہنچائے کہ بیک وقت ہر جگہ پانی پہنچ جائے. نہ یہ کہ پہلے ایک جگہ پانی پہنچا دیا پھر یہاں پانی پہنچنا بند ہو گیا تو پھر دوسری جگہ پانی پہنچا دیا. اس طرح سے کام کرنا ہے کہ بیک وقت ہر جگہ پانی پہنچ جائے, کیونکہ غسل ارتماسی میں شرط ہے کہ ایک ایسا وقت آنا چاہیے کہ ہر جگہ پانی پہنچ رہا ہو. تو یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جانب توجہ رہے. اسی طریقے سے غسل میں موالات کی شرط نہیں ہے. غسل صحیح ہونے کی شرائط وہی ہیں کہ جو وضو صحیح ہونے کی شرائط ہیں, لیکن وضو میں موالات ضروری ہے یعنی فاصلہ نہ آئے. لیکن غسل میں فاصلہ آ سکتا ہے. کتنا فاصلہ؟ تھوڑا زیادہ فاصلہ بنسبت وضو کے, البتہ اتنا فاصلہ نہیں کہ پہلے دن ہم نے سر و گردن کو دھو لیا اور اگلے دن جو ہے سیدھے حصے کو اور اس کے اگلے دن جو ہے الٹے حصے کو, اتنا فاصلہ نہیں. مختصر سا فاصلہ اگر ہو جائے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا تو اس حد تک کافی ہے. فرض کریں کوئی شخص سر و گردن کو دھو لے, اس کے بعد کسی کام کو انجام دے, فرض کریں کہ پانی ختم ہو گیا, اس کے بعد وہ باہر گیا, اس نے موٹر اسٹارٹ کی, دوبارہ پانی آیا, اب یہ اگلے مرحلے میں سیدھے اور الٹے حصے کو دھو لے, تو کہا جائے گا کہ اس حد تک فاصلہ آنے سے غسل جنابت پر اثر نہیں پڑتا. لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ تینوں کام یہ کے بعد دیگرے ہوں اور فاصلہ کم سے کم مقدار میں ہو اور کم سے کم وقت ان کاموں کے درمیان حائل ہو. تیسرا ایسا موضوع کہ جو غسل میں بہتر ہے لیکن وضو میں وہ ضروری ہے. وضو میں جانب توجہ دلائی کہ اعضائے وضو جس وقت دھوئے جا رہے ہوں اس وقت پاک ہونا ضروری ہے, لیکن اعضائے غسل فرض کریں کہ ہمارے جسم کا یہ حصہ نجس تھا اور ہم جاری پانی میں غسل کر رہے تھے, یہ حصہ ہم نے دھونا شروع کیا. جب یہ حصہ دھو رہے تھے تو یہ نیچے کا حصہ نجس تھا, لیکن یہ حصہ دھوتے ہوئے نیچے کا پاک ہو گیا. جب تک ہم یہاں پانی لے کے آئے تو نیچے کا بھی حصہ پاک ہو گیا. تو کہا جائے گا کہ غسل کے دوران اگر اعضائے غسل میں نجاست ہو اور اوپر والا حصہ دھونے کے دوران نچلا حصہ پاک ہو جائے تو غسل پہ اثر نہیں پڑتا اور صحیح ہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ پہلے انسان پاک ہو جائے اور پاک ہونے کے بعد غسل کی نیت سے اپنے جسم پر پانی ڈالے.
اگر کسی کو غسل کے بعد اس چیز کا علم ہو کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا رہ گیا ہے کہ جہاں پر پانی نہیں پہنچ پایا تو اس کا غسل باطل ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کی کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے اور غسل کے بعد اسے علم ہو، مثال کے طور پہ کسی خاتون کے نیل پالش لگی ہوئی تھی اور انہوں نے نیل پالش ریموور کے ذریعے سے نیل پالش کو ریموو کر دیا، لیکن غسل کے بعد پتہ چلا کہ ابھی بھی ایک حصے میں نیل پالش لگی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ سوئی کے برابر بھی ہو اور یقین ہو کہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو پھر ان کا غسل باطل ہوگا، انہیں دوبارہ غسل کرنا ہوگا اس رکاوٹ کو ہٹا کر۔ ایسا شخص جس کے پاس نماز کا وقت بہت کم ہو، ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اگر ارتماسی غسل انجام دینے کی وجہ سے اس کی نماز وقت میں ہو جاتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ ارتماسی غسل کو انجام دے۔ یعنی فرض کریں کسی کے پاس دونوں آپشنز ہیں کہ وہ غسل ترتیبی بھی کر سکتا ہے باتھ روم میں، اور ساتھ ہی اس کے پاس کوئی ایسا ٹب یا حوض ہے کہ جس میں وہ غسل ارتماسی بھی کر سکتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے غسل ترتیبی کیا تو نماز نکل جائے گی، لیکن اگر ایک دفعہ حوض میں گیا غسل ارتماسی کی نیت سے تو اس میں اتنا کم ٹائم نکلے گا کہ میری نماز ہو جائے گی، تو اس پر لازم ہے کہ غسل ارتماسی کو انجام دے۔ لیکن اگر غسل ترتیبی میں کم وقت لگتا ہے تو غسل ترتیبی کو انجام دے، اور اگر دونوں میں برابر وقت لگتا ہے تو پھر اختیار ہے کہ جس غسل کو بھی چاہے انجام دے۔ اگر کوئی شخص روزے سے ہے یا احرام کے عالم میں ہے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ غسل ارتماسی انجام دے، لیکن اگر یہ شخص بھول گیا کہ میں احرام میں ہوں، اور یا یہ بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں اور یہ غسل ارتماسی انجام دے تو اس کا غسل صحیح ہوگا، اور جو نماز پڑھے گا وہ نماز بھی صحیح ہوگی۔ لیکن اگر یاد رکھنے کے باوجود کہ میں روزے سے ہوں اور میں احرام میں ہوں جان بوجھ کے غسل ارتماسی کرے گا تو یہ عمل بھی اس کا صحیح نہیں ہے، اور یہ غسل بھی نماز کے لیے اور ان کاموں کے لیے کہ جس میں غسل کی شرط ہے صحیح نہیں ہوگا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو غسل ارتماسی کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔